اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف کی آیت نمبر 64 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کر دیا، تو چلتے ہیں اس آیت کے الفاظ کی طرف۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کے 3 حصے بنائیں گے، اس لیے کہ 2 وقت کی علامات نظر آ رہی ہیں مجھے اور ایک آیت کی علامت ہے، تو گویا 3 حصے اس آیت کے بن جائیں گے۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ قال ہے جو کہ فعل ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ حل حرف استفہام ہے۔ آمنو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحد متکلم، اور حمزہ میم اور نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور خان صاحب نے سین باب سے اس کو مینشن کیا اپنی ڈکشنری میں۔ امنا یامنو امنن و امنن، اس کے ایک معنی لکھے ہیں امن میں ہونا یعنی مطمئن ہونا، اور دوسرے معنی اس کے انہوں نے لکھے ہیں کسی معاملے میں کسی پر بھروسہ کرنا، اور اس کے بارے میں بتایا ہے کہ جس پر بھروسہ کیا جائے وہ مفعول بنفسی ہی آتا ہے، اور جس بارے میں بھروسہ کیا جائے اس پر با کا صلہ یعنی با کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے۔ اور تیسرے معنی اس کے لکھے ہیں انہوں نے کسی کی بات کا اعتبار کرنا، اور مزید بتا رہے ہیں کہ جس کی بات کا اعتبار کیا جائے وہ مفعول بنفسی ہی یعنی وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اور جس بات کا اعتبار کیا جائے اس پر الا کا صلہ آتا ہے، یعنی الا کی پریپوزیشن کے ساتھ وہ استعمال ہوتا ہے۔ اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے آیت نمبر 64 سورہ یوسف کی ہی دی ہے، اور ترجمہ انہوں نے یہاں پر کیا ہے کہ جیسے میں نے اعتبار کیا تم لوگوں کا اس کے بھائی کے بارے میں۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ الحمدللہ یہ ڈکشنری کتنی اہم ہے، اس میں ہمیں الحمدللہ ہر چیز جو ہے وہ مل جاتی ہے اپنے استعمال کے ساتھ۔ آمنو فعل کے ساتھ کم کی ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ ضمیر منصوب متصل ہے جمع مذکر حاضر کی، علی حرف جر ہے جس کے ساتھ واحد مذکر غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر مجرور متصل، الا حرف استثناء ہے، اور اس کے بعد آپ کما لفظ دیکھ رہے ہیں جو کہ کاف اور ما کا مجموعہ ہے۔ کاف حرف جر ہے اور اس کے ساتھ جو ما آپ ریڈ کلر میں دیکھ رہے ہیں اس ما کو ما مصدریہ مانا گیا ہے، اور چونکہ ما مصدریہ حرف ہوتا ہے اس لیے اس کو سرخ رنگ میں دکھایا گیا ہے۔ امنتو فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے اور اسی باب سے ہے سین سے، اور وہی معنی جو ہے یہاں بھی اس کے کیے جائیں گے۔ امنتو کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے وہ بھی ضمیر منصوب متصل ہے جمع مذکر حاضر کی، علی حرف جر ہے، اخی اخو کی مجرور فارم ہے، اور اخی کے ساتھ واحد مذکر غائب کی ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے، من حرف جر ہے جس کے بعد قبل کا لفظ جو ہے وہ آپ ظرف کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور قبل پر جو پیش آئی ہوئی ہے اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی قبل کا مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے تو قبل جو ہے وہ مبنی بر ضمہ ہوتا ہے چاہے اس سے پہلے کوئی حرف جر ہی کیوں نہ ہو، تو یہاں پر یہ چیز آپ کو کنفرم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات کریں گے تو فا حرف ہے، اس میں جلالہ آگے آپ مرفوع فارم میں دیکھ رہے ہیں، خیرن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور حافظاً جو ہے یہ حافظ ہا فا اور ضا مادے کو باب سمیع اسمو سے استعمال کرتے ہوئے اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اور یہاں پر حافظ کا لفظ جو ہے وہ منصوب استعمال ہوا ہے یعنی حفاظت کرنے والا۔ اور آخری حصہ اس آیت کا وہ ہے وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، جس میں واو ہے، حرف ہوا ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، ارحم جو ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس کے ساتھ الراحمین آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ الراحم کی جمع ہے، را ہا میم سے ہی یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، راحم اس میں فائل ہے اور ارحم جو ہے اس میں تفضیل ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 64 کے تمام الفاظ پہ ہم نے کھل کے بات کر لی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی ورکنگ کو، تو اس کے لیے میں مفتی سعید صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے اس آیت کی ورکنگ پیش کریں۔ جناب مفتی سعید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 64۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت کے جملہ الا کما امنتکم کے ضمن میں عبارت ہے ھذا استثناء مفرغ وکما فی محل نصب مفعول مطلق والتقدیر هل آمنکم علیہ الا امانتی ایاکم علی اخیہ۔
اس عبارت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ الا کما امنتکم ما قبل سے استثناء مفرغ واقع ہو رہا ہے، یعنی اس کا مستثنا منہ مذکور نہیں، اور مستثنا براہ راست پچھلے عامل کا معمول بن رہا ہے۔ چنانچہ بتایا جا رہا ہے کہ کما یہاں محل نصب میں ہے، یعنی آمنو سے مفعول مطلق واقع ہو رہا ہے، اور تقدیر عبارت ہوگی هل آمنکم علیہ الا امانتی ایاکم علی اخیہ۔ مفہوم یہ بنے گا کہ کیا میں تمہیں بنیامین پر ایسے ہی امین سمجھوں جیسے میرا تمہیں امین سمجھنا اس کے بھائی یوسف پر۔ آگے عبارت ہے هل آمنکم ھذا استفہام انکاری والمعنی لا آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ حل حرف استفہام یہاں استفہام انکاری کے لیے ہے، اور جملے کا معنی و مفہوم یہ بنے گا کہ میں تمہیں بنیامین پر امین نہیں مان سکتا مگر جیسے میں نے تمہیں اس کے بھائی پر امین مانا، یا میں تم پر بنیامین کے حوالے سے اعتماد نہیں کر سکتا مگر ایسے ہی جیسے میں نے تم پر اس کے بھائی کے حوالے سے اعتماد کیا۔ آگے عبارت ہے آمانو اصلہ آمانو ہوا یامنو انت تامنو نحن نامنو انا آمنو۔ بتانے یہ مقصود ہے کہ آمنو میں دو حمزے جمع ہو گئے، پہلا مفتوح ہے دوسرا ساکن ہے، چنانچہ دوسرے حمزے کو ماقبل کی حرکت کی مناسبت سے الف سے بدلا تو آمنو سے آمنو ہو گیا۔ اس میں تو یہ صرفی قاعدہ جاری ہو رہا ہے، لیکن اس جیسے بقیہ جو صیغے ہیں ان میں یہ جاری نہیں ہوگا، چنانچہ یا امانو تا امانو نہ امانو وہ حمزہ ہی پڑھے جائیں گے، لیکن آنا آمانو یہاں دوسرے حمزہ کو الف سے بدلا جائے گا۔ آگے عبارت ہے واللہ خیر حافظا، حافظا حال، الاکثر فی الحال ان تکون منتقلہ، ومعنى الانتقال ألا تكون ملازمة للمتصف بها، نحو جاء بلال الراكب، فراكب وصف منتقل لجواز انفكاكه عنه، إذ يجوز أن يجيء ماشيا، وقد تجيء الحال غير منقلبة أي وصفا لازما، نحو دعوت اللہ سمیعا وکذالک حافظا فی هذه الآیہ۔ بتانے یہ مقصود ہے کہ واللہ خیر حافظا میں حافظا حال واقع ہو رہا ہے۔ حال میں اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ حال منتقلہ ہوتا ہے، اور اس کے منتقلہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسا وصف ہوتا ہے جو متصف بہا کے ساتھ لازم نہیں ہوتا اور چپکنے والا نہیں ہوتا، یعنی وہ جدا ہو سکتا ہے۔ جیسے جاء بلال الراکبہ میں راکباً بلال سے حال ہے کہ بلال آیا سوار ہو کر، لیکن یہ سوار ہونا اس کی ایسی صفت نہیں جو کبھی اس سے جدا نہ ہو سکے، چنانچہ کہا جا رہا ہے کہ راکبٌ وصف منتقل، یہ منتقل ہونے والا وصف ہے لجواز انفکاکہ عنہ، اس کے بلال سے جدا ہونے کے جواز کی وجہ سے، اذ یجوز ان یجیء ماشیا اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ کبھی پیدل چل کے آئے، تو یہ ہے حال منتقلہ۔ جبکہ کبھی کبھی حال غیر منتقلہ بھی ہوتا ہے، یعنی وصف لازم ہوا کرتا ہے، جیسے دعوت اللہ سمیعا کہ میں نے اللہ کو پکارا اس حال میں کہ وہ سمیع ہے، تو اللہ کا سمیع ہونا یہ وصف لازم ہے، اور سمیعاً کو حال غیر منتقلہ کہا جائے گا۔ یہ تفصیل کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ فاللہ خیر حافظاً میں حافظاً بھی حال غیر منتقلہ ہے، چنانچہ حافظ ہونے کی صفت اللہ تبارک و تعالی سے جدا نہیں ہو سکتی، غیر قابل انفکاک ہے۔ تو الحمدللہ جی مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے آیت نمبر 64 کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو سمجھ لیا، سن لیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت میں جو ہم نے جملے بنائے ہیں ان کے اعراب کی طرف۔ تو پہلا جملہ جو ہے اس میں پہلا لفظ قالا ہے، قالا فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور وہ ہوا کی ضمیر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ جملہ جو ہے یہ جملہ مستانفہ ہوگا کیونکہ نیا جملہ ہے۔
قالا فعل اور فاعل آ گیا ہے، اب مفعول بھی چاہیے یعنی مقول القول چاہیے، تو وہ حل سے شروع ہو رہا ہے، تو مقول القول کو اب میں انالائز کرنا شروع کر رہا ہوں۔ حل حرف استفہام ہے اور آمنو فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل با فاعل، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، کم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہو گئی، علیہ جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا آمنو فعل کے، الا حرف استثناء یہاں پر حصر کے لیے استعمال ہوا ہے، کما جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں ما مصدریہ ہے، اور ما مصدریہ کے بعد جو جملہ آ رہا ہے وہ ہم صلۃ الموصول حرفی بنائیں گے ما مصدریہ کے لیے، اور پھر ما مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر محلاً مجرور کاف حرف جر کے لیے بنے گا، اور پھر کاف حرف جر کو ہم مجرور سے ملا کر متعلق کر دیں گے آمنو فعل کے۔ تو اب میں ما مصدریہ کا جو صلۃ الموصول حرفی ہے اس کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ امنتو فعل با فاعل ہے، تو ضمیر مرفوع متصل فاعل، کم ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، الا حرف جر اخیہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مجرور ہوا الا حرف جر کے لیے، الا حرف جر اپنے مجرور سے مل کے متعلق ہو گیا امنتو فعل کے، اور پھر من قبلو جو ہے یہ بھی جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور اس کو بھی ہم امنتو فعل کے متعلق کر دیں گے، گویا امنتو فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر صلۃ الموصول حرفی بنا ما مصدریہ کے لیے، اور ما مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور ہوا کاف حرف جر کے لیے، اور کاف حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا آمنو فعل کے، پھر آمنو فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بنا قالا فعل کے لیے، اور پھر قالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ مستانفہ ہو گیا۔ تو الحمدللہ جی پہلا جملہ جو ہے اس آیت کا یا پہلا حصہ جو ہے اس آیت کا وہ ہم نے انالائز کر لیا۔ اب جو دوسرا جملہ ہے اس کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں فا کو جو ہے وہ فصیحیہ مانا گیا ہے، یعنی یہاں پر ایک شرط محذوف مانی گئی ہے جس کا جواب الشرط جو ہے وہ ہے اللہ خیر حافظاً۔ تو جو شرط مقدر مانی گئی ہے وہ ہے ان ارسلتہ معکم، یعنی اگر میں اسے تمہارے ساتھ بھیج دوں گا تو آگے جواب شرط جو ہے وہ یہ مانا جائے گا کہ فاللہ خیر حافظا۔ اب یہ جو جواب الشرط ہے اس کو ہم انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں جلالہ جو ہے وہ مبتدا ہے کیونکہ مرفوع ہے اور معرفہ ہے، اور خبر جو ہے وہ خیرن ہے جو کہ اس میں تفضیل کا لفظ ہے، اور حافظاً جو ہے یہ تمییز ہے یا حال ہے۔ پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن کر یہ جزا یا جواب الشرط بن جائے گا شرط مقدر کے لیے۔ تو یوں دو جملے ہمارے مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب جو تیسرا جملہ ہے وہ سمپل سا ہے، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ اس میں واو کو جو ہے عاطفہ مانا گیا ہے، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ہے، اور اس کی خبر جو ہے وہ ہے ارحم الراحمین جو کہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہم نے اپنی طور پر ورکنگ کر لی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کے جملوں کی ورکنگ جو کہ محمود صافی صاحب کر رہے ہیں۔ تو محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ جو قالا والا ہے اس کو لا محل لہ استنافیہ قرار دیا ہے، حل آمنوکم فی محل نصب مقول القول، امنتکم لا محل لہ صلۃ الموصول حرفی ما اللہ خیر حافظہ لا محل لہ استنافیہ قرار دیا انہوں نے، اور ساتھ ایک پوائنٹ وہ دے رہے ہیں اوہیا جواب شرط مقدرن، یعنی محمود صافی صاحب کے مطابق فا جو ہے اس جملے کے شروع میں وہ یا تو استنافیہ ہے، اس صورت میں جملہ مستانفہ بن جائے گا، اور اگر اس فا کو فصیحیہ مانا جائے تو اس فا کے بعد آنے والا جملہ جواب شرط ہے جس کی شرط جو ہے وہ محذوف ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ اور آخری جملہ جو ہے وہ انہوں نے لا محل لہ معطوف علی جملہ اللہ خیر حافظہ قرار دیا ہے۔ تو الحمدللہ جی جملوں کا اعراب بھی ہم نے دیکھ لیا محمود صافی صاحب کی زبانی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ اس آیت کا ترجمہ جو ہے وہ عبدالسلام صاحب نے کچھ یوں کیا ہے، قالا اس نے کہا کہ حل آمنوکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، میں اس پر اس کے سوا تمہارا کیا اعتبار کروں جس طرح میں نے اس کے بھائی پر اس سے پہلے تمہارا اعتبار کیا، فاللہ خیر حافظہ، سو اللہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ترجمہ جو ہے یہ حافظ عبدالسلام صاحب نے کیا ہے۔ الحمدللہ جی سورہ یوسف آیت نمبر 64 ہم نے مکمل کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔